بٹھایا اور حضور علیہ السلام کو بٹھا کے اوپر اونٹنی کے بٹھا دیا، آگے خود بیٹھ گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ آپ اس وقت راستے میں تھے، بظاہر کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، تو ابو جہل آ گیا، اس نے اونٹنی پہ بٹھایا اور آگے خود بیٹھ گیا۔ اب اونٹنی کو ایڑ لگاتا اٹھتی نہیں، اونٹنی کو ڈنڈے مارے تو اٹھتی، اپنی اونٹنی کو خوب مارا، اونٹنی اٹھی۔ اونٹنی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج تو بولنے کی، سبحان اللہ، آج تو کلام کی کرنے کی طاقت دے دے، دو باتیں ابو جہل کی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس نے بولنے کی اونٹنی کو توفیق اور طاقت دی۔ اونٹنی نے منہ پیچھے ابو جہل کی طرف کہا کیا اور عربی میں بولی، ابو جہل انت احمد، یہ نرا بے وقوف، یہ تو کنڈ پیچھو بلایا، ہاذا ہو الامام، جس کو پیٹ کے پیچھے تو نے بٹھایا ہے یہ پوری کائنات کا امام ہے، جب تک اس کو تو نہیں بٹھائے گا اونٹنی تیری ہوں نہیں اٹھوں گی۔ اونٹنی کو پہچان آئے اور گدھے نے بھی پہچان لیا، جو یہودی کا تھا وہ اوپر سوار ہوتا، حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا، اور وہ کیا کرتا، گدھا جو تھا وہ چھلانگے ایسے کودتا تھا، اس کو نیچے گرا دیتا، وہ ڈنڈے مارتا تھا، یہ مارے کھاتا رہا، لیکن دشمن رسول کو گدھے نے اپنے اوپر سوار، اتنا تو گدھے کو بھی پہچان تھی، غیرت تھی، مسلمان کو تو غیرت ہے، عقل اللہ نے دی ہے، نبی کا غلام بھی کہلاتا ہے، عاشق رسول بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، یہ تو گدھا بھی یہاں غیرت مند ہے کہ نبی کے دشمن کو اس نے پیٹھ کے اوپر سوار، پھر نبی نے غلامی میں کیسے قبول فرمایا؟ اللہ کے محبوب نے نام بھی بدلایا، پہلے یزید تھا اب یعقوب ہے، اور نبی کے جسم پر کے مس ہونے سے شعور میں علم میں اتنی برکت ہوئی، اب اللہ کے محبوب اگر کسی صحابی کو بلواتے ہیں، یعقوب کو کہتے ہیں اس گدھے کو، جا میرے قرآن صاحب کو بلا، سبحان اللہ، وہ مدینے پاک کی گلیوں سے چلتا چلتا اسی صحابی کے دروازے پہ پہنچتا تھا اور وہاں دروازے کو چھال مارتا، جب صحابی باہر آتا اشارہ کرتا ہے، یہاں تو جانوروں کو بھی شعور ہو جاتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے سے کیسے جانور ہے، کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہے، یہاں تو جس جانور پر اللہ کے محبوب سواری کرے اتنا بھی یہ شعور انہیں بھی ہے کہ نبی کے غلام کس غلام کو طلب فرما رہے ہیں، چاہے کہ نبی کے بارے میں کہ نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے، فلاں چیز کا علم نہیں ہے، 14 طبق نبی